بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم دفاع 6 ستمبر کا قومی دن ہے۔ بھارت نے 1965 میں 6 ستمبر کے دن طاقت کے نشے میں چور ہو کر لاہور پر چڑھائی کر دی۔ بھارت پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی تھی۔ پاکستان کی پاک افواج نے نہ صرف اپنے علاقوں کا دفاع کیا بلکہ دشمن کو بھی چنے چبوا دیے۔ پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین فوج میں سے ایک ہے۔ ہم اس دن اپنے بہادر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس دن تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک قوم کی خدمت کر کے اس کا نام روشن کریں۔ آج دیکھا جائے تو ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بہت سے کرائم ہو رہے ہیں۔ کہیں لوٹ مار تو کہیں ریپ کیس چل رہے ہیں، کہیں چوری چکاری تو کہیں دھوکہ فریب۔ پچھلے دنوں کی بات ہی لے لیں کہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر آنے والیوں کو بہت بے رحمی سے مار ڈالا۔ ایک اور بات، جب بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیے، پاکستانی آرمی کی بجائے پاکستانی عوام نے بھرپور جذبے کے ساتھ جواب دیا۔ اور تو اور جہاں خطرہ بڑھتا دکھتا ہے یا کہیں سے بھی کوئی خطرے والی نیوز سوشل میڈیا پر آ جائے تو پاکستانی فوج پہنچنے کی بجائے پاکستانی عوام پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنا جذبہ ہے پاکستانی عوام میں۔ اور اب جو سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں بھارت کے پانی چھوڑنے کی وجہ سے، یہیں پر دیکھ لیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے موبائل فون سے خطرہ مول لے کر نیوز دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، بے ڈر اور بے خوف ہو کر۔ اور بات آئے کہ ہمارے پاکستان پر آنچ کی، پھر تو عوام کا بچہ بچہ بھی جاگ اٹھتا ہے۔ پر جب عوام تب باہر نہیں آتی جب کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو یا کبھی کسی سے بے انصافی ہو رہی ہو، بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے پولیس کیس ہے، پولیس ہی ہینڈل کرے گی، اور پولیس روپے پیسے لے کر رفع دفع کر دیتی ہے۔ ہر ایسے کیس یا ریپ کو جو دولت مند جرائم وار ہو ان کو بے قصور ثابت ٹھہرا دیتی ہے۔ اس میں حکومت بھی کچھ جواب نہیں دیتی، مگر جب ملک پر بات آئے تو حکومت بھی عوام کے باہر نکلنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ آج کا ٹاپک ہی لے لیں کہ یوم یکجہتی کے موقع پر ہر کوئی بھرپور تقاریر اور جلسے کر رہے ہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ملال نہیں، مگر غریب کی بیٹی اور عورت آج پاکستان میں اپنا حق نہیں مانگ سکتی، نہ ہی سوچ سکتی ہے، چاہے عورت گھروں میں ظلم کا شکار اور ظلمت کا نشانہ ہی کیوں نہ بن رہی ہوں یا غریبی کی وجہ سے غلط رستہ ہی کیوں نہ اپنا رہی ہوں، کوئی تو غربت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر آ کر خود کی نمائش ہی کیوں نہ کر رہی ہوں۔ اس کی نمائش پن پر اعتراض ہے مگر اس کی غریبی پر کوئی اعتراض نہیں۔ پاکستانی عوام کے لوگوں، میں پوچھتی ہوں کہاں گیا تم لوگوں کا ضمیر؟ تب نہیں جاگتے تم لوگوں کے جذبے انسانیت اور غیرت؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں عورت کی نمائش اور باتیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یوم یکجہتی کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنے اپنے گھروں میں مگن، یا کہ کسی کی عزت کو عزت نہ سمجھے، یا کسی کی بھوک کو بھوک نہ سمجھو، کسی کی غریبی کو غریبی نہ سمجھو، کسی کے نقصان کو اپنا فائدہ سمجھو، کسی کو کمتر سمجھو یا کسی کو حقیر بنا دو یا کسی پر اپنے لفظوں کی بچھاڑ کر دو۔ یہ ہے یوم دفاع۔ کہنے کو تو ہم پاک پاک پاکستان ہیں، نعرہ لگانے میں تو ہم بڑے ہی ماہر ہیں، بڑے ہی مخلصانہ طریقے سے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یوم دفاع اسی لیے کی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آزاد ملک میں ایک آزاد زندگی جئیں، جو آئے کریں، ایک آزاد زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں اور جو دل میں آئے کریں۔ کیا اسی کو کہتے ہیں یوم یکجہتی؟ یوم دفاع کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آزاد ملک میں آزاد زندگی جئیں اور ایک دوسرے کا خیال بھرپور طریقے سے کریں۔ نہیں تو پھر ہمیں آزاد ہونے کا یا جنگ جیتنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اگر ہم نے بہو بیٹیاں اور ننھی ننھی بیٹیاں سوشل میڈیا پر لا کر ان سے ناچ گانا ہی کروانا تھا تو پھر میں پوچھتی ہوں ہمیں آزاد ہونے کی کیا ضرورت تھی اور ہمیں جنگ جیتنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم نے ایک دوسرے پر ظلم ہی کرنے تھے، چوری چکاری ہی کرنی تھی، ریپ اور دھوکہ فریب ہی کرنا تھا اور کرائم ہی کرنے تھے تو پھر یہ آزادی کیوں، یہ جیت کیوں؟ وہ تو ویسے بھی ہمیں فرنگی لوگ اور بھارت کے لوگ خود بھی یہی کرتے تھے اور ہم سے بھی یہی کچھ کرواتے تھے۔ ہمارا مذہب اسلام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہم نے اپنے اسلام کی خاطر ہی کیا تھا نا یہ آزادی والا کام جو ہمارے محافظ ہمارے لیے کر گئے، ہمارے ملک کے نوجوان ہماری خاطر شہید ہو گئے۔ کیا بس یہ ان کا ہی جذبہ تھا کہ ہم اسلام کو زندہ رکھیں؟ ہمارا کوئی جذبہ نہیں۔ ہم سب اپنے اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گئے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے جس کی خاطر
ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے علیحدہ وطن بنانے کا سوچا تھا اور کر دکھایا۔ یوم یکجہتی کا پیغام یہ نہیں ہے، یوم یکجہتی کا پیغام یہ ہے۔ یوم یکجہتی ایک ایسا دن ہے ہمیں اتحاد، بھائی چارے اور قربانی کے جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ اس دن کا مقصد قوم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف ترقی یافتہ ہوئی بلکہ دنیا پر اثر انداز بھی ہوئی۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا ایک حصہ دکھ میں مبتلا ہو تو پورا جسم ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ اس طرح امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے۔ یوم یکجہتی منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں محبت، قربانی اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کریں۔ ہمیں اپنے ذاتی مقامات سے بڑھ کر قومی اور اجتماعی مفادات کو صرف ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھر سکتے ہیں۔ لہٰذا یوم یکجہتی صرف ایک دن منانے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عہد کرنے کا دن ہے، یہ ایک وعدہ کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنی ذات، اپنے علاقوں اور اپنی جماعت سے نکل کر ایک بڑی قوم اور ایک بڑے مقصد کے لیے جئیں۔ عربوں متحد ہو جاؤ ورنہ عالمی سامراج اس خطے کو کشت و خون میں نہلا دے گا۔ یہ ہیں صدام حسین کے وہ تاریخی الفاظ جن کی عرب نے قدر نہیں کی، اور آج آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اہل عرب کا کوئی خطہ خطرے سے خالی نہیں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ اور صلح ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہد عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔